معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کریں گے مولانا محمود مدنی صدر جمعیت علماء ہند کے حالیہ دنوں میں دیے گئے ایک انٹرویو کے بارے میں، اور اس انٹرویو کو جس طریقے سے مولانا نے دیا ہے پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے، اور ان کا وہ انٹرویو لینے والا ایک فتین کار پترکار میں اسے نہیں کہوں گا، فتین کار کہوں گا کہ جس کا نام سشانت سنگھ ہے، جو آر پبلک یعنی ریپبلک بھارت نیوز چینل کا ایک اینکر ہے، جس کا کام مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانا، مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کرنا اور طرح طرح کے الزامات مسلمانوں پر عائد کرنا۔ اب بات کرتے ہیں مولانا محمود مدنی صاحب کی، جو کہ صدر جمعیت علماء ہند ہیں۔ انہوں نے ایک انٹرویو دیا، اور انٹرویو میں جس طریقے کی گفتگو مولانا نے کی ہے جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی کے تعلق سے، اس پر تبصرہ کریں گے۔ بات کریں گے کہ جس طریقے سے انہوں نے انٹرویو کے ذریعے سے عالی جناب قائد قوم و ملت سنسد رتن بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو انہوں نے سستی راجنیتی کرنے والا اور مسلمانوں کو خصوصاً ورگلانے والا، یہاں تک کہ ان کی سیاست کو ڈس ایگری کیا۔ جو لوگ مسلمان، خصوصاً مسلمان طبقہ جو اسد الدین اویسی صاحب کے پیچھے چلتا ہے اور ان کی ریلیوں میں بھیڑ جٹاتا ہے، ان کی تقریروں کو سنتا ہے، ان تمام مسلمانوں کو محمود مدنی صاحب نے بیوقوف بتایا ہے۔ یعنی محمود مدنی صاحب کی نظر میں تمام وہ مسلمان جو اسد الدین اویسی صاحب کی تقریر سنتا ہے یا جاتا ہے یا ان کے جلسوں میں شرکت کرتا ہے، بھیڑ جٹاتا ہے، وہ تمام کا تمام بیوقوف ہے، پاگل ہے۔ کیا ضرورت ہے آپ کو ایسے بیان دینے کی؟ مانا کہ آپ کے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اس طریقے سے ہلکی باتیں کرنا جناب اسد الدین اویسی کے تعلق سے مولانا محمود مدنی کا یہ رویہ بالکل درست نہیں ہے۔ کیا مولانا محمود مدنی اس وقت نہیں دیکھتے کہ جب کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک جہاں کہیں بھی قوم مسلم پر ظلم اور زیادتی ہوتی ہے تو تمام کی تمام سیکولر پارٹیاں جو مسلمانوں کے ووٹ لیتی ہیں وہ خاموش رہتی ہیں؟ چاہے وہ کہیں کا بھی معاملہ ہو، تمام کی تمام سیکولر پارٹیاں خاموش رہتی ہیں، اور بولنے والا صرف ایک ہی مرد میدان نظر آتا ہے، تو وہ ہے اسد الدین اویسی۔ مسلمانوں کا کوئی بھی معاملہ ہو، اسد الدین اویسی صاحب ڈٹے رہتے ہیں، مسلمانوں کی آواز بلند کرتے ہیں، اور جبکہ مسلمان انہیں اپنا قائد مانتے ہیں، تو شاید کہ مولانا محمود مدنی صاحب کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے کہ ہمارے رہتے ہوئے مسلمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کو کہیں اپنا قائد نہ چن لیں۔ ان کو کیا پڑی تھی ایسے بیانات دینے کی؟ کیا ضرورت تھی ان کے بارے میں ایسی سستی باتیں کرنے کی؟ آپ خود سنیے گا کہ مولانا محمود مدنی نے اویسی صاحب کے بارے میں کیا کہا ہے۔ اسد الدین اویسی صاحب کو جہاں تک جانتا ہوں 100% ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں، ان کی پولیٹکس سے، پولیٹیکل اپروچ سے بھی ڈس ایگری کرتا ہوں، کیونکہ ان کی پولیٹیکل اپروچ اس پولیٹیکل اپروچ کو سپورٹ کرتی ہے جو بانٹنے والی ہے، اور اس سے ان کو بھی کچھ فائدہ ہوتا ہے، دوسروں کو اس سے بھی زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ ان کی پولیٹیکل اپروچ کی بات، اپنا ڈس ایگریمنٹ شو کرتا ہوں۔ لیکن سر انہی کے پیچھے اتنی مسلمانوں کی بھیڑ بھی تو کھڑی ہوتی ہے، وہ خوش ہوتی ہے، وہ تالی مارتی ہے جب وہ کہتے ہیں 15 منٹ پولیس ہٹا لو۔ ایسا ہے، اسی طرح کی بہت ساری بات، بہت سارے لوگ ادھر بھی بولتے ہیں، وہاں بھی جمع ہو جاتی ہے بھیڑ۔ تو پاگل لوگوں کا تو مجمع ہے، پبلک میں پاگل لوگ تو ہو ہی جاتے ہیں جمع۔ لیکن آپ اگر یہ سمجھیں گے کہ یہ مسلمانوں کی سوچ ایسی ہے، چند ہزار یا چند سو لوگوں کی بھیڑ کو دیکھ کر کے، تالیوں کو دیکھ کر کے، سیٹیاں سن کر کے، ان کی خوشی کو دیکھ کر، تو میں ایک بات پوچھوں آپ سے،
وہ یو پی میں آئے تھے چناؤ لڑنے کے لیے, کتنا % ووٹ ملا تھا؟ نہیں ملا نا, ووٹ تو نہیں دیا لوگوں نے. لوگوں نے اپنا نیتا نہیں مانتے ہیں, میں پورے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں. اب یہ ٹھیک ہے کہ وہ موقع ملا ہوا ہے ان کو بولنے کا, اور بول کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ ابھی کھڑے ہوئے تھے تلنگانہ کے چناؤ میں اتنے زور شور کے ساتھ, حیدرآباد کے علاوہ کہیں ووٹ دلوا سکے اسے؟ تو ہم تو بہت پہلے سے ان سے کہہ رہے ہیں بھیا آپ وہیں رہیے, وہ مانتے نہیں, سنتے نہیں اس بات. نہیں, پر وہ ان کے بیان اتنے بھڑکاؤ ہوتے ہیں کہ ایک اور مسجد شہید, نامناسب بیان ہوتے ہیں, بالکل نامناسب, انبیئریبل ہوتے ہیں, انبیئریبل, بالکل انبیئریبل ہوتے ہیں. کئی سارے بیان. آپ کہیں گے مسلمانوں کو اویسی صاحب کے بیانوں کو تھوڑا سائیڈ میں کر دینا چاہیے, بچ کے رہنا چاہیے؟ ہاں تو ہم کہتے ہیں. تو دوستو آپ نے سنا, یہ تھے مولانا محمود مدنی جو سشانت سنگھ کو انٹرویو دیتے ہوئے اویسی صاحب کے بارے میں جو باتیں بول رہے ہیں. یہ باتیں سن کر سبھی کا دل دکھا ہے اور تکلیف ہوئی ہے, اور اسی کے چلتے جمعیت علماء میمن بھنیڑا تحصیل نجیب آباد ضلع بجنور کے ایک شخص ہیں جن کا نام محمد اسجد رحمانی القاسمی ہے, جو ضلع کے جمعیت علماء کے ناظم ہیں. انہوں نے ایک خط لکھا مولانا محمود مدنی کے نام, اور وہ خط ان کے لیٹر ہیڈ کے ذریعے سے چھپا, اور وہ خط کیا ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ یہ مولانا مدنی کی بات لوگوں کو کتنی تکلیف دے گزری ہے. وہ لکھتے ہیں, محترم مکرم جناب حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی معذرت کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ ابھی گزشتہ دن قبل آپ کے ایک انٹرویو نے ملک کے مسلمانوں کو بے چین کر دیا ہے, جس میں آپ نے بیرسٹر اسد الدین اویسی کے متعلق جو باتیں کہی ہیں. اولاً تو میں آپ کی ان باتوں کو ڈس ایگری کرتا ہوں, یعنی میں انہیں کنڈم کرتا ہوں, انہیں نہیں مانتا ہوں, ان سے متفق نہیں ہوں, عدم اتفاق رکھتا ہوں. دوسری بات آپ نے اسد الدین اویسی کی سبھا میں شریک ہونے والے, اسد الدین اویسی کے جلسے میں شریک ہونے والے, تقریر سننے والے تمام لوگوں کو بیوقوف اور پاگل کہا ہے. آپ کی زبان ہے یہ باتیں اچھی نہیں لگتیں, آپ کی زبان سے یہ باتیں اچھی نہیں لگیں. حالانکہ آپ بخوبی جانتے ہیں تلنگانہ سے باہر صوبہ مہاراشٹر میں ان کی پارٹی سے ایک معتبر عالم دین اور دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا حضرت مولانا محمد اسماعیل دامت برکاتہم موجودہ ودھایک ہیں. وہ بھی ان کی سبھا میں شریک ہوتے ہیں. تو کیا وہ بھی نعوذ باللہ پاگل اور بے وقوف ہیں؟ تیسری بات, اس انٹرویو میں آپ نے NRC کے بارے میں جو کہا ہے اس سے بھی آپ کی نیت اور موقف پر سوال کھڑے ہوتے ہیں. حالانکہ ملک کا مسلمان کسی بھی زاویے سے NRC کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کے اس انٹرویو سے ملک کے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کا دل ٹوٹا ہے. اسی لیے میں جمعیت العلماء شاخ میمن بھنیڑا کے عہدۂ نظامت سے برطرف ہونے کا اعلان کرتا ہوں. یعنی میں جو عہدہ سنبھال رہا ہوں جمعیت علماء کی نظامت کا, اس عہدے سے برطرف ہو رہا ہوں, اس عہدے کو چھوڑ رہا ہوں صرف اس بات پر کہ آپ نے اسد الدین اویسی کے خلاف باتیں کہی ہیں جو ہمیں کسی حال میں قبول نہیں ہیں. اور حضرت مولانا محمود مدنی کی اس پالیسی سے اختلاف رکھتا ہوں جو وہ ظاہر کر رہے ہیں. جمعیت علماء ہند کا کام ملک کے مسلمانوں کو متحد کرنا ہے, نہ کہ منتشر کرنا ہے. اور وہ لکھتے ہیں, کیا لکھتے ہیں کہ جمعیت علماء ہند کا کام ملک کے مسلمانوں کو متحد کرنا ہے, نہ کہ منتشر کرنے کا. گستاخی کی معذرت چاہتا ہوں. محمد اسجد رحمانی القاسمی, امام و خطیب, جامع مسجد بھنیڑا, میمن بھنیڑا. یہ 27 تاریخ 9واں مہینہ 2024 بروز جمعہ کو تحریر لکھ کر کے اپنا استعفیٰ نامہ بھیج دیا گیا ہے.
تو آپ حضرات کو مولانا محمود مدنی کی باتوں سے کتنا رنج اور کتنی تکلیف پہنچی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیں. کیا مولانا محمود مدنی نے جو باتیں اسد الدین اویسی صاحب کے تعلق سے کہیں وہ باتیں ان کی صحیح ہیں؟ کیا ان کو یہ باتیں کہنی چاہیے تھیں؟